میرے حوالے سے جو ایک میجر چیز جو ہمیشہ ایسا لگا کہ جس نے لوگوں کو لائسنس دیا کہ وہ کوئی بھی کامنٹ کر سکتے ہیں, دیٹ واز مائی ویٹ. ٹھیک ہے, آئی واز اوور ویٹ, کبھی کم کبھی زیادہ, بلکی ہیں, چبی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں. اب آپ اسکول میں ہیں تو آپ کے ساتھ a friend was very thin, تو ایک تو ان کو نیچرلی لگتا تھا کہ شی از بیٹر دین می. تو جب آپ بات کر رہے ہیں, انٹریکٹ کر رہے ہیں, پھر ایک گروپ میں آپ ہیں, آپ کہیں جا رہے ہیں, یا لوگوں کی کسی اٹینشن یا اپیل کا ریزن کوئی بن رہا ہے, تو وہ آپ کو نیچرلی لگے گا کہ یو وڈ فیل لیس. کہیں نہ کہیں ان کے جملوں میں ایسی بات آئے گی. دین a cousin who is very skinny, آپ ان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, آپ ہر موقع پہ, ہر جگہ پہ, ایون while playing آپ لوگ کو فیل ہو رہا ہے, آپ کمپیرزن کرو گے, لوگ کمپیئر کریں گے, اسکول ہو, فیملی ہو, یا پھر پیپل وڈ پٹی یو. آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ کو کوئی پٹی کرنے والی ایسی بات ہے, آپ نے تو سوچا بھی نہیں کہ کیا مطلب, لیکن سامنے والے کا کوئی جملہ یا ایسی کوئی ہمدردی یا پٹی کے مطلب کوئی اللہ نہ کرے کوئی عیب لے کر آپ پیدا ہو گئے ہیں, دنیا میں آ گئے ہیں. تو یہ چیزیں کیا ہوتا ہے کہ کچھ حد وجہ تو سوسائٹی ہی بنتی ہے, جس طرح کی ایک سوشل کنڈیشننگ ہے. بالکل. لیکن جب نہیں بھی کسی کی انٹینشن ہوتی نا, تو آپ خود سے کوشچن کرنے لگ جاتے ہو اپنے آپ کو, اپنی ورتھ کو. 4-6 جملے کسی نے اگر کبھی کہہ دیے ڈفرینٹ موقعوں پہ, تو وہ آپ کے دماغ میں نکلتے نہیں ہیں آپ کے دماغ سے. آئی تھنک ہیومنس کم ان آل شیپس اینڈ سائزز. ہر لڑکی تو سائز 0 نہیں ہو سکتی. تو ایک ایبسولوٹ خاکہ جو تیار کر لیا گیا ہے نا, آئی تھنک اس میں جو فٹ ہو رہا ہے تو گڈ فار ہر. However, I doubt کہ ایسا کوئی بھی ہے جو فٹ ہوتا ہوگا سوسائٹی کی فریم میں, لیکن جو نہیں ہو رہا تو وہ تو پھر بےچارا, اس پہ آپ صرف ترس ہی کھا سکتے ہیں. یہ تم نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہر کوئی فٹ نہیں ہو رہا ہوتا سوسائٹی کے فریم میں. میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کروں گی کہ ہر کوئی فٹ نہیں ہو رہا کی جگہ اگر اس کو کہہ دو کہ ہر لڑکی ہماری سوسائٹی کے فریم میں سیٹ نہیں ہوتی ہے. کسی کا کوئی پرابلم ہے, کسی کا کوئی پرابلم ہے, تو وہ ججمنٹل جو ایک ہمارے اینگلز ہیں وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس ساری ججمنٹ کے اندر سے پھر ایک جب ہم بات بھی کر رہے تھے پہلے بھی, تو تم نے ذکر کیا جیسے کہ پڑھائی کا ایک اینگل تھا, بیکاز ماشاء اللہ یو ٹولڈ اس دیٹ یو ہیو اے ویری سپورٹو فیملی اینڈ ایوری تھنگ. امیجیٹ فیملی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, بٹ امیجیٹ فیملی کو بھی ایک زون ہوتی ہے, خاندان, ایک آپ کا ایک سرکمسٹانسز. تو تمہاری جو فیملی ہے اس میں بہت زیادہ, شاید اگر میں غلط نہیں ہوں, پڑھنے لکھنے کا لڑکیوں میں رواج نہیں تھا. جی. تو اس ساری سچویشن میں ہاؤ ڈڈ یو پیوڈ یور وے؟ اوکے, سو آئی کم فرام اے میمن فیملی. تو جنرلی اور بھی فیملیز ہیں جہاں پہ نہیں ہوتے معاملات اتنے زیادہ لبرل نہیں مائنڈ سیٹ ہوتا, لیکن ہمارے یہاں پڑھائی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پڑھائی واز اے پرائیورٹی, اسپیشلی فیمیلز اور a lot of male cousins as well. مطلب I was the first female, my brother was the first male who acquired a master's degree. تو پڑھائی کو کبھی پرائیورٹی دیکھا ہی نہیں. As opposed to that, my father and mother were graduates. تو میں تو بچپن سے کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے گریجویٹ کیا ہے تو اس تک تو میں ایٹ لیسٹ جا رہی ہوں, اس کے آگے کا پھر دیکھیں گے. مطلب اس سے کم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ آس پاس ہمیشہ دیکھا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میرا بھی اسی طرح کا وہ ہوگا کہ بس 9 میٹرک انٹر آپ کر لیتے ہیں, بہت زیادہ آپ نے بہت تعلیم ہو گئی. تھا نا کہ تم کو 5th میں یہ پتا ہی نہیں تھا کہ تم 6th میں جا رہی ہو, یہ پتا نہیں تھا کہ 6th تھا. آئی تھنک لائف از ویری انپریڈکٹیبل, اور یہ میری زندگی پہ بہت پوری طرح سے یہ جملہ صحیح ثابت ہوا ہے کہ 5th کلاس میں یہ تھا کہ بس بہت پڑھ لیا. Oh really? And this was my father. وہ ایک کسی ہوتا ہے نا کہ آپ کا کبھی جو آپ نے سوسائٹی کی بات کی, کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ ساری چیزیں تھیں ان کے ذہن میں کہ لوگ کہتے ہیں کچھ, یا ایک کو ایجوکیشن میں آپ کو پڑھنا ہے تو اس حوالے سے جو سوسائٹی کی ججمنٹ ہوتی ہے. تو ان دا 5th گریڈ فار سم ریزن ان کا یہ ہوا کہ بس بہت پڑھ لیا نا. اچھا کبھی کبھی وہ ایسے ہی بھی لائٹ وے میں بڑا کہہ دیں گے کوئی بات, اور پھر اگلے دن کہیں گے کہ نہیں کیا ہو گیا, میں تو مذاق کر رہا تھا. تو یہ بہت ایک چھوٹے سے معاملات تھے, لیکن 5th میں یہ تھا کہ بس بہت ہو گیا. 10th گریڈ کے بعد تھا کہ اب تو بہت ہو گیا. کالج کے بعد اب تو بہت ہی زیادہ ہی ہو گیا, تو بہت پڑھ لیا, اور بہت ساروں سے بہت زیادہ پڑھ لیا خاندان میں. تو یونیورسٹی کے ٹائم لٹرلی ان کو یہ معاملات ان کے دماغ میں تھے کہ کو ایجوکیشن, اور پھر جو ہمارے یہاں پولیٹیکل وہ سینیریو ہوتا ہے یونیورسٹیز میں, آئی تھنک میں 4-5 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, تو اس میں وہ کہ لڑکیاں لڑکے تو چلو ٹھیک ہے نا وہ کر لیتے ہیں, بٹ دین کہیں ابو کو کسی چیز پہ رضامند کرنا تھا تو بھائی نے تھوڑا سپورٹ کر دیا, کہیں بھائی کو لگ رہا تھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کہاں جا رہی ہوں, تو ابو کا تھوڑا سا ہو گیا. تو اسی لیے ملا کے کبھی نہ کبھی کسی کے سپورٹ سے I eventually ended up getting a master's degree finally.
ایک جملہ یہ آتا ہے کہ پڑھائی, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ضرور ایک تھاٹ پروسیس کہیں ہوتا ہے کہ بھائی پڑھائی زیادہ کروا دی تو لڑکی ہاتھ سے نکل جائے گی. اب یہ ہاتھ سے نکلنے کا کانسیپٹ, کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, آپ اسے پڑھائیں تو شعور آئے گا, اپنے ڈیسیژنز لینے کا شعور آئے گا. تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ لڑکی کا ڈیسیژن لینا از اکویٹنگ ٹو ہاتھ سے نکل جانا؟ آئی تھنک ہاتھ سے نکل جانا اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں عقل آ جائے گی, شعور آ جائے گا, تو وہ اپنے ڈیسیژنز لینے کے قابل ہو جائے گی, اپنی پڑھائی کے, اپنے کریئر کے, اپنی شادی کے, شادی کے بعد کی زندگی کے, یا اگر شادی کے بعد چیزیں ہیں جو اس کو کسی چیز پہ اعتراض ہے تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے. آئی تھنک یہ سارا شعور جب آ جائے گا تو پھر ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو, مے بی بہت سارے مردوں کو بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے. آئی مین ہر چیز کی بات یہ ہے کہ ہم سے ہر چیز ایکسٹریم پہ بات کرتے ہیں, ماڈریشن نہیں ہوتی کسی چیز میں. تو یا تو ہاتھ سے نکل جائے گی یا پھر اتنا زیادہ سپریسڈ ہوگی کہ اس کا کچھ سے ہی نہیں ہے اپنے ڈیسیژن میکنگ میں. جتنی خواتین ورکنگ ویمن ہوں, پڑھی لکھی ہوں, لیکن پھر بھی ایک ایکسیپٹیبل نہیں ہے نارم کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں خواتین جو ہے وہ پڑھتی ہیں اور گھر سے باہر نکلتی ہیں, یا دے ارن اے لیونگ فار دیم سیلوز. جتنے بھی لوگ کر لیں, آج بھی اگر خاتون ڈرائیو کر رہی ہے تو اس کو اسی حیرت سے دیکھا جائے گا جو آج سے 10 سال پہلے دیکھا جاتا ہوگا, کیونکہ اٹس اسٹل سم تھنگ نیو, سم تھنگ ان یوزول, سم تھنگ ناٹ ایکسیپٹیبل فار اے لاٹ آف پیپل. اچھا براق, مجھے یہ بتاؤ کہ کانفیڈنس کا بریک ہونا, باڈی شیمنگ کی بات ہونا, اینڈ آؤٹ آف آل دا تھنگس, مطلب بنی ہوئی تو جرنلسٹ بن گئی جہاں 24 گھنٹے لوگوں سے انٹریکشن کا کام ہے, کانفیڈنس کا کام ہے. سو جرنلسٹ کیوں بنی؟ اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم نے مجھے بتایا تھا کہ شاید کہیں ڈاکٹر بننے کی بات آیا کرتی تھی, بڑا انٹرسٹنگ ریزن تھا اس کا. ڈاکٹر بننے کے حوالے سے جو میں نے نارملی ایک پرسپیکٹو سنا ہے اپنے آس پاس, اسپیشلی مائی نان میمن فرینڈز یوز ٹو ٹیل می کہ اگر لڑکی ڈاکٹر بن جائے گی تو اس کے میرج پراسپیکٹس بڑھ جائیں گے, ڈاکٹر سے شادی ہو جائے گی یا ڈاکٹر بہو چاہیے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ دیر آر لاٹ آف میٹریمونیل سائٹ جس میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ہو لڑکی. تو تب مجھے وہ بات یاد آئی تھی کہ صحیح ماں باپ کی یہ سوچ اگر ہے کہ ڈاکٹر بنا دیں گے تو اچھے رشتے. Why were you checking a matrimonial site? I mean, I am on a lot of matrimonial pages. Okay. Let me admit that. تو وہاں سے وہ سوچ آتی ہے کیونکہ واقعی رشتے کی ریکوائرمنٹ میں یہ ایک میجر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ لڑکی ڈاکٹر ہو. میرے گھر میں جو بات تھی, اچھا ہمارے یہاں تھوڑا سا مختلف پرسپیکٹو تھا. ہمارے یہاں تو یہ تھا کہ جتنا زیادہ پڑھ لیں گے اتنے میرج پراسپیکٹس کم ہو جائیں گے. اگین جو میں بتا رہی ہوں کہ ایجوکیشن واز نیور اے پرائورٹی, میں نے اپنے ارد گرد نہیں دیکھی. تو جتنا آپ پڑھیں گے, اب کیونکہ لڑکا بھی اگر اتنا پڑھا لکھا ہو, پھر آپ کو ہوگا کہ لڑکا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, تو پھر میرج پراسپیکٹس تو اور آپ کے کم ہو جائیں گے. انٹر تک تو میں نے پری میڈیکل لیا, I did my inter, gave my inter exams, but اس کے بعد I didn't feel like becoming a doctor. Apparently respectable professions ہمارے یہاں خواتین کے لیے. تو میں نے ابو سے کہا کہ I don't feel like becoming a doctor. میں نے کہا جو فیلنگ اندر سے نہیں آ رہی اس پہ میں اتنی محنت کروں جسٹ بیکاز کہ ان کو یہ کہ میں ڈاکٹر بنوں. انیشلی ان کا تھا کہ بس ویسے پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے بچے جاتے ہیں یونیورسٹی, ڈاکٹر واکٹر از سم تھنگ سیریس, ادروائز اٹس نتھنگ سبسٹینشیل. بٹ دین ایونچولی میں نے جیسے کہا نا, ان کی اکثر وہ ایسے ہی کہہ دیتے, پھر فائنل ٹائم آ جاتا تھا نا, اب ڈیٹ نکل جائے گی. اور میں ایکچولی جو ایڈمیشن کی فارم سبمٹ کرانے کی ڈیٹ تھی وہ ایکچولی نکل گئی تھی کیونکہ ابو کے ڈیسیژن کا میں ویٹ کر رہی تھی. اینڈ دین واز لائک جاؤ فارم سبمٹ کروا دو. لیکن ایوری تھنگ واز بوائلنگ ڈاؤن ٹو ون پوائنٹ نا, کہ یہ پڑھ لو, وہ کر لو, ڈاکٹر بن جاؤ, جرنلسٹ بن جاؤ, جو بھی بن جاؤ, شادی کر لو. کیا پوائنٹ آف ویو ہے تمہارا کہ یہ ہر چیز بوائل ڈاؤن ہو کے شادی پہ کیوں آ جاتی ہے؟ مطلب میں نے اگر اپنے ایکسپیرینس سے بھی بات کروں اور اپنے ارد گرد بھی جو دیکھا ہے, اس سے یہی لگا کہ جو بھی کر لیا, ڈاکٹر بن گئی یا جرنلسٹ بن گئی یا اچھے سے اف یو آر پرسوئنگ وٹ ایور یور کریئر از, ایٹ دی اینڈ شادی نہیں ہوئی نا تو اچیومنٹ والی فیلنگ نہیں دی دنیا نے کبھی بھی. اچیومنٹ والی یا اچھی عورت ہونے والی فیلنگ؟ نہیں, اچیومنٹ. مطلب مجھے لگا کہ شادی ہو جائے ابھی تو کل شادی ہو گئی, دیٹس اٹ. اس کے پیچھے جو بھی ہوا یا اس کے بعد جو بھی ہوا, شادی از این اچیومنٹ. جیسے a friend of mine, I think I should quote, she's married for so many years, she has 2-3 kids, I don't remember, she's a distant friend, and a school fellow. She once messaged me کہ یار تم جو کر رہی ہو نا وہ کمال کا کام کر رہی ہو, یہ تو سب کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے, گھر سنبھالنا ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں اور شاید میں پتہ نہیں وہ کتنے اچھے سے نبھا سکوں گی یا نہیں جب بھی ایسا رول پلے کرنا ہو. لیکن اس کی یہ بات جو تھی نا وہ بہت کم جگہ آپ سنتے ہیں کہ یار دس از سم تھنگ ان یوزول دیٹ یو آر ڈوئنگ نا. ایک بڑے ڈفرنٹ سفر سے گزر کے تم یہاں تک اس مقام تک پہنچی ہو ویئر یو آر سٹنگ اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. کتنی لڑکیاں ہیں جو اس وقت ہمارا یہ شو دیکھ رہی ہوں گی یا جو یہ جاننا چاہ رہی ہوں گی کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو کل کر کے بٹھایا ہوا ہے, چاہے وہ کام ہی کوئی کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ شادی کرنے پہ تو ان کو بیچاریوں کو 10 کامنٹس ویسے ہی سننے کو ملتے ہوں گے. سو جو بھی گھر پہ بیٹھی ہیں اور اگر وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ جو سوسائٹی کی باؤنڈریز ہیں وہ سوسائٹی نے ان کے ارد گرد لگائی ہوئی ہیں, اس کو تم نے کیسے توڑا اور وہ کیسے توڑیں گی؟
आई थिंक अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे सोसाइटी का बनाया हुआ एक फ्रेम, एक खाका, जिसमें हर किसी को फिट करने की कोशिश की जाती है, और जो फिट नहीं होता वो गुड इनफ नहीं है. बेसिकली आई वुड यूज दिस टर्म. इन द क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड, या दैट केम टू माई माइंड, जिसके बाद मैं कहूंगी कि चीजें बिगैन टू चेंज फॉर मी, कि सोसाइटी क्या तैयार कर दे खाके में आप फिट नहीं हो रहे, तो व्हाट इज इट दैट यू डू जिससे आपकी एक आइडेंटिटी बने. Not how society defines you, but how you create your identity for yourself. You are not worthy of something unki nazron mein, but what will make you worthy in your own eyes? That is what encouraged me and made me realize that there is a lot more to me than how I look or how anyone looks. शक्ल है, रंग है, कद है, वजन है, कोई भी चीज है, उसकी शख्सियत, उसके फिजिकल फीचर्स का उसके काम से, उसकी क्रेडिबिलिटी से, उसकी सलाहियतों से कोई ताल्लुक नहीं है. किस किस तरह के जुमले आते थे जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ब्रेक करते थे? आई थिंक ऐसे तो बहुत ही जुमले और अल्फाज होंगे जो ऑन एंड ऑफ लोग चलते फिरते पास कर देते हैं. और अच्छा ये कि उनमें से काफी मुझे अब याद नहीं है, जैसे कि भैंस लग रहे हैं, भैंसा लग रही हो, या आलू लग रही हो, या लूज सी कोई क्लोथिंग आपने की हुई है तो वो बोरी लग रही हो. तो उसमें भी क्या होता है, आप इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कपड़े पहनते हुए भी कि यार इसमें कम लग रहे हैं, इसमें ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वो सब चीजें आपके दिमाग में होती हैं. गोलगप्पा, या यू नॉट गुड इनफ कि कोई आपकी तरफ देखेगा. तो सोसाइटी की जो ये वैलिडेशन है, मुझे तो नहीं लगता कि सोसाइटी की वैलिडेशन इस तरह आनी जरूरी है. तो ये जो सारे जुमले हैं या जो बातें हम सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नहीं करते, यहीं से दिस डिजायर टू बी वैलिडेटेड आई थिंक कम्स फ्रॉम. तो ये तो कोई कौमी फरीजा बन गया है ना, कि मतलब सुनाए जाओ और हम इग्नोर किए जाएं. तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें पलट के बोल देना चाहिए? ये आप इस वक्त कह रही हैं या मैं कह रही हूँ कि बहुत हद तक अब चीजें अफेक्ट नहीं करती, तो कॉन्फिडेंस इतना आपके अंदर हो कि आप पलट के उनको जवाब दें. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे ऐसे लोग जो डे टू डे बेसिस पे इस तरह के जुमले जो सुनते हैं वो पलट कर ये जवाब दे सकते हैं. उस वक्त वो जुमला सुन के जिस तरह आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है, आपको उनका जवाब तो क्या, उस वक्त तो आपके दिमाग में वैसे ही जो चल रहा हो वो बंद हो जाए. मेरा कितनी दफा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है ऐसी बातें सुन के, एंड आई वुड क्वेश्चन माई सेल्फ वर्थ, कि किसी ने कुछ कह दिया तो अच्छा मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ. आप खुद ही अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं. सेल्फ वर्थ आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है. बिल्कुल.